أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہم کو پیدا فرمایا پوری کائنات کو حق تعالیٰ صالحین نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. انسان اور جنات کی کائنات میں پیدا ہونے کا مقصد کچھ الگ ہے، اور انسان اور جنات کے علاوہ دوسری جتنی مخلوق ہے ان تمام کے پیدا ہونے کا مقصد دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں آ کر اللہ کے دین پر چلے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے. بھائی آپ لوگ قریب آ جاؤ، اگر مائک کی بات ہو رہی آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ، مجھے زور نہیں دینا پڑے گا اپنی آواز. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنے دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کی ساری چیزوں کو حق تعالیٰ شان نے انسانوں کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے. انسان کو جو راحت چاہیے، سکون چاہیے، انسان کو اپنی ضرورتیں پورا کرنے کی جو اسباب چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے اندر لگا دیا ہے. ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی دین کے احکام ہیں. سورج کے لیے کوئی نماز کا حکم نہیں ہے، نہ اس کے لیے روزے کا حکم ہے، نہ چاند ستاروں کے لیے کوئی زکوٰۃ اور حج کا حکم ہے. ان کا حکم، ان کی عبادت یہ ہے کہ یہ انسان کو راحت پہنچاوے. بھائی آپ لوگ کنارے پر بیٹھے، کہاں کے لوگ ہیں؟ یہ پردے کے پاس بالکل دروازے پر. آپ لوگ اندر آ جاؤ. او بھائیو، آپ لوگ اندر آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. بارڈر پر جو آدمی بیٹھتا ہے وہ خطرے میں رہتا ہے. اندر آ جاؤ، سب جوان لڑکے ماشاءاللہ. گرمی لگتی ہے کیا آپ لوگوں کو؟ یا مجمع میں آ جاؤ، مجمع کے ساتھ آ جاؤ، اپنی مرضی سے نہ بیٹھو. سارے لوگ پیچھے والے اندر آ جاؤ. یہ اپنی مرضی سے جینے کی عادت پڑ گئی ہے، سمجھے نا؟ آدمی اپنی مرضی سے جینے کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے دین کی مجلس میں اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے. اور اس مرضی نے خود چاہی نہ ہم کو تباہ کر دیا ہے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. انسان کے علاوہ ساری مخلوق یہ انسان کی خدمت کے لیے. چاند ہماری خدمت کے لیے، سورج ہماری خدمت کے لیے، آسمان زمین ہماری خدمت کے لیے، بادلوں سے برسنے والا پانی ہماری خدمت کے لیے، زمین سے نکلنے والا پھل پھول غلہ اناج یہ ہماری خدمت کے لیے، ہواؤں کا چلنا ہماری خدمت کے لیے، رات اور دن کا بدلنا یہ ہماری خدمت کے لیے، سال میں موسم کی تبدیلی ہماری خدمت کے لیے. گرمی آتی ہے، بارش آتی ہے، ٹھنڈ آتی ہے، یہ کیوں ہے؟ ہماری خدمت. اور یہ صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے اندر لگا دیا ہے، اور یہی ان کی تسبیح ہے، اور یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی نماز ہے.
وہ ایک بال کے برابر مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے ہیں۔ سورج کو اللہ نے مشرق سے نکلنا طے کیا، مغرب میں ڈوبنا طے کیا، یہ کبھی الٹی چال نہیں چلے گا۔ بس ایک دن ہوگا اس کی الٹی چال چلنے کا، جب پوری دنیا کا جنازہ نکلنا تیار ہوگا، کائنات کو اللہ ختم کرے گا، ایک دن بس، ورنہ یہ ہمیشہ اپنی چال سے چلے گا، طے ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ یہ سب خدمت ہے، یہ سب کیسی بولو؟ اور فری آف چارج خدمت ہے۔ کیسی ہے؟ فری آف چارج خدمت ہے۔ سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی چاندنی کا کوئی بل نہیں، بادلوں کے پانی کا کوئی بل نہیں۔ بل لیتے ہیں آپ میں آکسیجن لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں ہوا لے کر، اس کا کوئی بل نہیں۔ آپ سو جاتے ہیں، اس کا کوئی بل نہیں۔ میں آپ تندرست رہتے ہیں، اس کا کوئی بل نہیں۔ فری آف چارج ساری خدمت ہے۔ یہ کس نے کیا ہے نظام؟ بولو، اللہ نے کیا ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے یہ نظام بنانے کے بعد یہ سب چیزیں ہماری خدمت میں اور ہماری سیوا میں لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم سب اللہ کے دین پر چلے۔ ہم سب کیا کریں؟ بولو، کھا پی کے دنیا کے دن ختم نہیں کرنے کے ہیں۔ کھاؤ پیو کماؤ بچے پیدا کرو شادیاں کرو مر جاؤ، ایسا یہ کام تو کتے بلیاں بھی کرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں شادی اور بچے پیدا کرتی ہیں مر جاتی ہیں، تو ہم میں ان میں کیا فرق رہا؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کا دین ہے۔ اب تعالی شانہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ ہم بندہ بن کر زندگی گزارے، باغی بن کر زندگی نہ گزارے، نافرمان بن کر زندگی نہ گزارے۔ جس نے پیدا کیا ہے آدمی اس کے ساتھ وفاداری برتے، غداری نہ کرے۔ جب آدمی دین پر چلتا ہے نا تو یہ اللہ سے وفاداری کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا معاملہ کرتا ہے؟ وفاداری، وفادار بنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رمضان آ گیا روزے رکھتا ہے، اللہ نے 2 پیسے دے رکھی ہے زکوٰۃ دیتا ہے، اور کچھ زیادہ دے دیا ہے تو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کو ستاتا نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا پڑوسی بن کر رہتا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس دین کے میں آپ پابند ہیں۔ اور دنیا میں اسی دین پر چلنے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور یہ ساری نعمتیں اسی کے لیے دے رکھی ہیں۔ یہ نعمتیں ساری اسی کے لیے دے رکھی ہے۔ ہم کو آپ کو صحت اس لیے نہیں دی ہے کہ اپنی صحت اور جوانی کے زمانے میں ہم اپنی خواہشات پر چلیں، من چاہی زندگی گزاریں، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جوانی اور صحت کو آدمی اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، اللہ کے دین پر چلنے میں استعمال کرے۔ رب چاہی زندگی اپنا میں، من چاہی زندگی کو چھوڑے۔ رب چاہی زندگی کو اپنا میں اور من چاہی زندگی کو کیا کریں؟ چھوڑیں۔ جب یہ رب چاہی زندگی کو پکڑ لے گا اور اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک دیندار بنا دے گا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اس بندے کے ساتھ عزت کا معاملہ فرمائے گا۔ کیسا معاملہ کرے گا؟ عزت دین کے ساتھ ہے، عزت دینداری کے ساتھ ہے، بے دینی کے ساتھ عزت نہیں ہو سکتی ہے۔ بے دینی کے ساتھ آدمی کی عزت نہیں ہو سکتی، چاہے دنیا میں میرے آپ کے زندہ باد کے کتنے نعرے لگ جاؤں، شہر کی سڑکوں پر روزانہ میرے آپ کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگیں، لیکن میری آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک ہماری 1% ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ہماری 1% ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ عزت کا نظام اوپر سے ہے۔ عزت کا نظام کس سے ہے؟ اوپر سے۔ عزت کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، عزت کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، عزت کا تعلق
عہدے اور ڈگریوں سے نہیں ہے، عزت کا تعلق زمین جاگیر ملکتوں سے نہیں ہے، عزت کا تعلق مارکیٹوں سے نہیں ہے۔ ایک شیطان نے پٹی پڑا رکھی ہم کو، پیسے کماؤ عزت دار بن جاؤں گے، عہدہ لے لو عزت دار بن جاؤں گے، زمیندار بن جاؤ عزت دار بن جاؤں گے، جاگیردار بن جاؤ عزت دار بن جاؤں گے۔ ایک شیطان نے الٹی پٹی پڑا کے رکھی ہے کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے نا، وہ کیا ہے بولو، ہمارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، وہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے، ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ بھلا نہیں چاہے گا کبھی بھی۔ آپ فجر میں سو جاتے ہیں سمجھتے ہو نے، تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کیوں؟ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں آپ اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤں، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤں۔ اللہ کا کوئی بھی حکم آدمی توڑتا ہے نا مسلمان ایمان والا، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ حکم پورا کرتا ہے تو بہت ناراض ہوتا ہے۔ وہ ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے، ہمدردی کے لیبل میں دشمنی کرتا ہے۔ لیبل کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی کا۔ ہاں چلے حدیث میں ہے کہ فجر کے وقت سلا دیتا ہے، سو جا سو جا، رات لمبی ہے، سو جا سو جا، رات لمبی ہے، سو جا سو جا، نم نم علیک لیل طویل، نم نم علیک لیل طویل۔ اٹھنا بھی اگرا لگتا ہے، فجر میں اٹھنا بھی کیا لگتا ہے بولو، سردی کی اتنی لمبی راتیں ہیں تو بھی مشکل لگتا ہے، اور گرمی کی چھوٹی راتوں میں تو اور زیادہ مشکل لگتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہیں، اور شیطان تھپکیاں دیتا ہے، سو جا، جیسے ماں بچے کو تھپکی دیتی ہے سلانے کے لیے۔ دشمن ہے، یہ آپ کی تھکان نہیں اتار رہا ہے، مجھے آپ کو فجر کی نماز سے محروم کر کے اپنی دشمنی نکالتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں جیسے ذلیل ہو گئے اللہ کے دربار میں، اللہ کی نگاہوں میں، ایسے آدم اور اس کی اولاد کیا ہو جائیں بولو، اللہ کی نگاہوں کے اندر ذلیل ہو جاؤں۔ اس لیے ہمدردی کے لیبل میں دشمنیاں کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک دیوار کے نیچے کھڑا تھا، ایک آدمی دیوار کے نیچے کھڑا تھا، ابلیس انسان کی شکل میں آیا، شیطان انسان کی شکل میں آیا، کتابوں میں قصہ لکھا ہے، اور اس آدمی سے کہا کہ بھائی صاحب ذرا دیوار سے ہٹ جائیے آپ۔ بولے کیا بات؟ ارے بھائی ہٹ جائیے، آپ کے بھلے میں کیسا ہوں، ہٹ جائیے ہٹ جائیے۔ تو آدمی ہٹ گیا، اور جیسے وہ ہٹا اور وہ دیوار گری، کیا گری؟ دیوار گری۔ تو اس آدمی نے جو شیطان نما ابلیس انسان نما شیطان تھا، اس سے کہا بھائی صاحب تھینک یو، تھینک یو، تمہارا آبھار۔ مارو میرا کوئی آبھار نہیں، میرا کوئی شکریہ نہیں۔ بولے کیسی بات کرتے ہو، آپ نے میری جان بچائی ہے، دیوار گرتی میں دب کے مر جاتا۔ بولے میں نے کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، میں ہوں ابلیس، اور مجھے پتا چلا یہ دیوار گرے گی تو دب کے مرے گا، تو دب کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، وہ عالم ہے، کیا کہتا ہے بولو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی کسی دیوار کے نیچے اچانک دب کے مر جاوے تو اللہ کے نزدیک شہادت کی موت مرتا ہے۔ تو میں نے سوچا تجھے ہٹا دوں خام کا مفت کی شہادت لے کے، تو کیوں جاوے مفت کی؟ وہ نہیں، ہمدردی کا لیبل ہے، لیکن کیا نکالتا ہے بولو، دشمنی۔ بے دینی کی ساری زندگی یہ شیطانی کی زندگی ہے، اور دینداری کی جتنی زندگی ہے وہ اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے۔ اور دین اللہ نے آسان بنایا ہے۔ دین کیا بنا ہے بولو؟ آسان۔ دین مشکل نہیں ہے، دین مشکل، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی اللہ نے مشکل بات دین کے اندر نہیں رکھی ہے۔ وہ تو مجھے آپ کو چونکہ اندر کی ایمانی استعداد کمزور ہیں اور بار ماحول نہیں ہے، اس لیے ہم کو کیا لگتا ہے بولو، دین پر چلنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں نا وہ کسی کو نہیں بخشتی، ایک موسم اور ایک ماحول۔ دیکھو موسم ٹھنڈی کا ہے، رات کو ٹھنڈی پڑے گی نا، ہے نا، تو یہاں 20 سال کا جوان ہے نا، وہ بھی اپنی جوانی نہیں دکھائے گا، ایک نہیں دو کمبل میں گھس جائے گا،
کہ ٹھنڈی اس کی سگی نہیں ہے. ٹھنڈی اس کی سگی ہے, بولو اس کی خالہ لگتی ہے کہ اس کو چھوڑ دے گی, اس کی پھوئی لگتی ہے, نہیں. موسم ایسے ہی ماحول جو ہوتا ہے نا, وہ کسی کو, ہر آدمی اپنے ماحول سے متاثر رہتا ہے. اچھا ہو تو اچھائی پر آ جاتا ہے, برا ہو تو برے پر چلا جاتا ہے. ایک آدمی کمرے میں گیا, وہاں 10 آدمی بیٹھے تھے اور 10 آدمی ہنس رہے تھے. 10 آدمی کیا کر رہے تھے بولو؟ تالیاں بجا بجا کے ہنس رہے تھے. اور وہ انٹر ہوا, اس نے دیکھا میرے 10 دوست یار ہنس رہے ہیں, تو ان 10 کو دیکھ کر کیا کرے گا بولو؟ ارے بولو رے, ہنسے گا. کیوں؟ ہنسنے کا ماحول ہے. حالانکہ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں کیوں ہنس رہے لوگ, اس کو اس کی وجہ ہی معلوم نہیں کہ کیوں ہنس رہے ہیں. اور اس کے الٹا اگر کوئی آدمی کسی کمرے میں جامع 10 آدمی ہیں, ایک دم سیریس گمبھیر رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو ہیں, تو یہ بھی ایک دم گمبھیر بن جائے گا, سیریس بن جائے گا, روئے گا. رونے کا ماحول. حالانکہ اس کو نہیں پتا یہ 10 کیوں رو رہے ہیں. ہر آدمی میرے بھائیوں اپنے اندر کی ایمان کی طاقت سے چلتا ہے, باہر کے ماحول سے چلتا ہے. دین اللہ نے آسان بنایا, کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ اندر ایمان کی طاقت آدمی کے اندر کمزور ہوتی ہیں, اس لیے کیا ہو جاتا ہے بولو؟ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. نماز پڑھنا مشکل ہے, سامنے مسجد ہے, اس کے سامنے نمازی جا رہے ہیں. گھر میں اس کی الماری میں قرآن رکھا ہے, لیکن اس کو کبھی قرآن پر ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تسبیحات گھر میں کے اندر ہیں. اس کے رشتے دار جب حج پڑھ کے آتے, عمرہ کر کے آتے ہیں, تو لوگ تبرک دیتے ہم کو. اور تبرک میں کیا دیتے بولو؟ کھجور, زمزم اور تسبیح. ایسی کتنی تسبیح تھیلی بھر کے گھر میں رکھی ہے, لیکن کبھی جیب میں تسبیح رکھنے کی توفیق نہیں اور دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں. بات کیا ہے؟ اندر کی ایمانی استعداد کمزور ہے. اندر کا ایمان, اندر کا یقین, اندر کا کلمہ. کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے, جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے نا. دین کی بنیاد, بنی الاسلام علی 5. پہلی چیز حضور نے فرمائی شہادت, کلمہ, ایمان, یقین. دین اللہ نے آسان بنایا ہے, مشکل نہیں ہے, ایک دم آسان ہے. جب اندر کا ایمان بن جاتا ہے نا, تو اللہ کا مشکل سے مشکل حکم اس کو کیا کرنا کر پڑنا, اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. 4:30 بجے ہوتی ہے فجر کی نماز, جب گرمی کے زمانے میں, ارے 5:30 کو آسان ہو جاتا ہے اٹھنا, نماز پڑھنا ہے نا. مئی جون کی تپتی ہوئی گرمی میں رمضان کے روزے آسان ہیں. ہم نے بہت سے ساگ بھاجی کی لاری والوں کو, فروٹ کی لاری والوں کو, رمضان میں فروٹ کی لاری والے, کیونکہ فروٹ کا دھندا بہت چلتا ہے, لاری نکالتے ہیں. تو یہ اللہ کے بندے فجر پڑھ کے اپنا مال لینے چلے جاتے ہیں. صبح منڈی لگتی ہے فروٹ کی, تو تازہ فروٹ صبح ملتا ہے, تو اپنا جتنا چاہیے ضرورت کا فروٹ خرید کر پھر وہ سوچتے نہیں ہیں 1 بجے 2 بجے تک برابر محلوں کے اندر چلتے رہتے ہیں, آوازیں لگا رہتے ہیں. دھوپ لگتی ہے تو ایسا رومال بھگو لیتے ہیں اور اس کو سر پر ڈال دیتے ہیں. دیکھے تم نے؟ ارے بھائی دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ جام نگر راجکوٹ میں روزے سے ہے, روزہ نہیں چھوڑتے, روزہ سے نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اندر کا ایمان کی طاقت ہے. جو مئی کی گرمی کے اندر بھی جہاں 45 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے, کتنا 45. ہم لوگ احمد آباد میں ایک مرتبہ جماعت میں تھے, اور جماعت میں شہر سٹی کے اندر, تو مجھے یاد ہے دوپہر کے بعد ہم گشت کے اندر نکلے, تو دوپہر کے بعد یہ بہت سے سموسے والے, بھجیے والے اور یہ نان ویج کی لاریاں والے اپنا مال تیار کرتے تھے. جن میں نے دیکھا بہت بڑا طبقہ روزے سے ہے, اور ادھر نگر پالیکا کی گاڑی پھر رہی ہے, اناؤنس کر رہی ہے کہ بھائی تم کو گرمی کا شوق لگ جائے گا, گھر میں رہو, باہر نہ نکلو. 3 بجے نگر پالیکا کی گاڑی اناؤنس کر رہی مائک پر, گرمی لگ جائے گی, گرمی کا شوق لگ جائے گا, تم گھر میں رہو, باہر نہ نکلے, اپنی صحت کی حفاظت کریں. بندے خدا, گرمی میں گرم گرم مال تیار کرنا, روزہ رکھنا, یہ کیا چیز ہے بتاؤ؟ ایمان کی طاقت ہے. اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں دے رکھی ہوتی ہیں. معمولی بہانے سے آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے.
हालांकि वो जानता है, तो जानने से क्या होता है, जानने से क्या होता है, समझते हो? आदमी जान ले दीन को अलग चीज है, अमल करे अलग चीज है। अमल करने के लिए क्या चाहिए बोलो? अंदर का ईमान चाहिए। अंदर का क्या चाहिए? ईमान, अंदर का यकीन। ये अंदर का ईमान और यकीन बनता है तो अल्लाह की मुश्किल से मुश्किल बात पर अमल करना आदमी के लिए आसान हो जाता है। मुश्किल है, मिजाज के खिलाफ है, माहौल के खिलाफ है, लेकिन आदमी करता है। हम लोग, मैं एक हवाई जहाज में सफर से आ रहा था, लंबा सफर था 10 घंटे का। मैं बैठ गया प्लेन में और थोड़ी देर बाद हवाई जहाज के स्टाफ में लड़के लड़कियां होती हैं, तो लेके लड़का है मेरे पास, उसने मुझे सलाम किया। तो मैंने समझा ये कि रिवाजी सलाम है, इनको इन बातों से ट्रेन किया जाता है, किसी को वेलकम कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं। उसने मुझे दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान समझकर सलाम किया। मैंने कहा वालेकुम सलाम। फिर उसने मुझसे बात में अंग्रेजी में कहने लगा कि आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा मैं बम्बई जाऊंगा। मैंने उसको पूछा तेरा नाम क्या है? उसने सलाम किया। उसने कहा मेरा नाम मुस्तकीम है। क्या है? मुस्तकीम है। अच्छा, मुस्तकीम है। उसने कहा कि मैं आपके लिए कोई ठंडा गरम, मैं मुझे इसको कुछ नहीं। रात का 11 बजे खा पी के बैठा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा 10 घंटे की फ्लाइट है, इस काम करना तू, फजर की नमाज का वक्त हो जाए तो जरा मुझे इत्तिला कर देना। ये फ्लाइट में पता नहीं चलता है बाद मर्तबा। और हम उल्टा जा रहे थे, मशरिक की तरफ जा रहे थे, मगरिब से आ रहा, मशरिक से मगरिब की तरफ जा रहा। रात लंबी हो रही थी, इससे मुझे जरा शक था, पता नहीं नमाज का वक्त हो जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो जुमा की रात थी, ऐसी रात थी, ये जुमेरात की रात है ना अपनी, जुमा की मुबारक रात है। तो मैंने सोचा चलो अब दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं, सूरह कहफ पढ़ लूं, मामूलात पूरा कर लूं। 3-1 घंटे बहुत लग गए थे एयरपोर्ट पर मुझे, सब मामूलात पूरे करने बाकी थे। बैठे बैठे प्लेन तो चला, बैठे बैठे मामूलात पूरे कर, फिर सो गया। फिर मुझे पेशाब लगी। मैंने कहा चलो मैं जा फारिग होके आ जाऊं। मैं फारिग होने गया पीछे की तरफ टॉयलेट के हिस्से में, तो मैंने देखा वो लड़का जो मुझे कह रहा था आपको कुछ ठंडा गरम, वो जवान बच्चा नमाज पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है बोलो? हाँ, मैं सोचा ये तहज्जुद पढ़ता होगा, ये तहज्जुद पढ़ता होगा। अभी कहाँ टाइम हुआ फजर का। मैं इस्तिंजे से फारिग हुआ, फिर मेरे दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, हो सकता है टाइम हो चुका हो, टाइमिंग घड़ी से तो नहीं मिलाई जा सकती है। मैंने कहा अपना देसी हिसाब यह है कि खिड़की खोल कर जरा आसमान की तरफ देख लो। तो खिड़की खोलकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो एकदम साफ सुथरी सुबह सादिक नजर आ रही थी। क्या नजर आई थी? सुबह सादिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर हो गई। मैंने कहा तो मैं जल्दी से अपनी सीट पर गया, मिसवाक लिया, वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ने के लिए वो जगह जहां वो पढ़ रहा था वही मैंने मुसल्ला बिछाया। वो तो चला गया था नमाज पढ़ के। मैंने अपनी इत्मीनान से फजर पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, सारी दुआ माफ कर, फिर मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तू आया और मुझसे पूछने लगा आपने फजर पढ़ ली? मैंने कहा मैंने तुझे फजर पढ़ते देखा, मैं समझ गया टाइम हो गया। बोले मैं आपको एक मरतबा उठाने आया लेकिन आप सोए। मैंने कहा मैं पढ़ के फिर आपको उठाता हूं। अजीब बात, जब अंदर ईमान की ताकत होती है तो उड़ते हवाई जहाज के अंदर भी नमाज पढ़ना क्या हो जाता है बोलो? और अंदर ईमान की ताकत कमजोर होती है तो मस्जिद और इसके घर के बीच में एक दीवार है, मस्जिद और दुकान के दरमियान में एक दीवार है, एक कर रहा है, एक दीवार नहीं उठ के आएगा। हालांकि नमाज अल्लाह का कितना बड़ा हुक्म है, आप सोचो नमाज कितना बड़ा हुक्म। नमाज मोमिन की पहचान है, ईमान की पहचान। आपकी पहचान आपका आधार कार्ड नहीं है, आपका आई कार्ड नहीं है, इलेक्शन कार्ड नहीं है, आपका लाइसेंस जो जेब में है वो आपकी मेरी पहचान नहीं है। मेरे आपके ईमान की जो पहचान है मेरे भाइयों, वो नमाज का एहतमाम है। मुसलमान नमाज का एहतमाम करता है, कहीं भी जाएगा नमाज नहीं छोड़ेगा। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है।
ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے بولو؟ نماز ہے. بہت بڑا اللہ کا حکم. ایمان کی نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی. ایمان کی نشانی گوشت کھانا، بولو، سر پہ ٹوپی رکھنا، کرتا پائجامہ پہننا، اور بولو یہ ایمان کی نشانی ہے؟ نہیں، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے تکبیر اولا اور صف اول میں پڑھنے کی، نماز چھوڑتا نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ راضی ہوگا. نماز کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا، اور نماز کے ذریعے سے اللہ میرے کام بنائے گا، اور نماز کی وجہ سے اللہ کے پورے دین پر چلنے کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، اور نماز کی برکت سے میں اپنی زندگی کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچا لوں گا. یہ نماز کی تاثیر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز نمازی کو کیا کرتی ہے بولو؟ بے حیائی سے، برے کاموں سے، گندے کاموں سے روک لیتی ہے. وہ جانتا ہے، اس لیے نماز نہیں چھوڑے گا. شادی میں بارات میں گیا ہے نہیں تو بارات میں کیا سمجھتے ہیں؟ نماز معاف ہو جاتی ہے. ارے جان میں گئے نماز پڑھاتی ہوگی کیا سمجھتے ہیں؟ بارات میں گئے نماز پڑھنے کی ہوتی ہوگی. کیا شیطان پٹی پڑھاتا ہے. آدمی سارا سا تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے، جسم پر بیماری آ جاتی ہے، آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے. تھوڑی کاروبار کی مشغولی آ جاتی ہیں، ہے نا، آدمی کیا کرتا ہے بولو؟ نماز چھوڑ دیتا ہے. سیزن ہے، کیا ہے؟ ہاں، بیوی نے صبح سے ٹفن دیا تھا، بچہ دوپہر کو ٹفن لے کر آیا تھا، اتنے مشغول ہے دکان میں، اتنے مشغول ہے کام کے اندر کہ ٹفن میں کیا پک کر آیا یہ بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. اتنی گھراگی دکان پر ہے. تو آپ کہاں نماز پڑھانے کی بات کرتے مولانا صاحب؟ ظہر میں، عصر میں بہت مشغول ہے، مارکیٹ میں بہت مشغولیت رہتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں رہتا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من صلی البردین دخل الجنہ. جو آدمی 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. علماء نے لکھا ہے 2 ٹھنڈے وقت سے مراد فجر کی نماز. کیوں؟ وہ غفلت کا موقع ہے. وہ کیا ہے؟ غفلت. پوری دنیا سو رہی ہے، محلہ سو رہا ہے، گھر سو رہا ہے، یہ بھی سو جا رہا ہے. اور عصر کا وقت یہ کاروبار میں مشغولیت کا وقت ہے، تجارت کاروبار میں مشغولیت کا وقت ہے. ادھر نیند نہیں چھوڑتی ہے، ادھر کاروبار نہیں چھوڑتا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں چیزیں ہمیں روکنے والی ہیں. ان رکاوٹوں کو آدمی دور کر کے اللہ کے حکم فجر عصر کو پورا کر لے، وہ اپنی جنت کی ٹکٹ کٹا لے، وہ جنت کا پاس مجھ سے لے لو جنت کا سرٹی. جو ان 2 نمازوں کو پڑھے گا وہ ظہر بھی پڑھے گا، مغرب بھی پڑھے گا، عشاء بھی پڑھے گا. پھر وہ ظہر نہیں چھوڑے گا، مغرب عشاء بھی نہیں چھوڑے گا. اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے. آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی آدمی دیکھیں کہ نماز کے ساتھ اس کا اپنا کیا معاملہ ہے. آپ دیکھیں، ایک آدمی 15 سال سے بالغ ہو جاتا ہے نا، 15 سال سے اللہ کے حکام اس پر ضرور یاد ہے. زکوٰۃ تو مال ہو تب فرض ہوتی ہے نا. حج تو آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو تو فرض ہوتی ہے، کوئی شوق کی حرج نہیں ہے. حج کوئی شوق کی عبادت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. آپ پر مال ہو تو آپ جائیں گے. لیکن نماز تو مالدار پر بھی ہیں، غریب پر بھی ہیں، تاجر پر بھی ہیں، کسان پر بھی ہیں، اور بوڑھے پر بھی ہیں، جوان پر بھی ہیں، پڑھے لکھے پر بھی ہیں، ان پڑھ پر بھی ہیں، شہری پر بھی ہے، دیہاتی پر بھی ہے. کسی سے میرے بھائیوں نماز معاف نہیں، کسی سے معاف نہیں. جماعت کے ساتھ پڑھے آدمی، بغیر جماعت کے نہ پڑھیں. اپنی مرضی کی نماز نہیں. بھئی 1:15 بجے مسجد میں نماز ہے، اپنا کام آگے پیچھے کر کے. ہم نے ایسے اللہ کے بندوں کو دیکھا، 1:15 بجے نماز ہے تو 1 بجے دکان بند،
1 बजे क्या कर देते बोलो, शटर गिरा देते। वो दुकान में नौकर होते, स्टाफ, चलो भाई नमाज, असर का टाइम है चलो बंद करो, मगरिब का टाइम है चलो बंद करो। 3 ही नमाजें होती है मार्केट में कि चौथी होती है आपके, ईशा की होती है आपके यहाँ, होती है ईशा की नमाज, होती होगी। राजकोट तो हमारा क्या है, महानगर पालिका है, जामनगर महानगर पालिका है, तो आप तो ईशा भी पढ़ते होंगे। ये वांकानेर वाले सब घर में रहते होंगे ईशा में, तो वांकानेर छोटा है, ये हमारा कोठी ने वगैरह सब छोटा है, वालासण ने ये सब। हाँ, शटर गिराना नमाज। हाँ, हमारे एक साथी हैं, डॉक्टर है, जब भी इनके यहाँ मैं जाता हूं तो मर्दों की औरतों की भीड़ होती है। मुझे अपनी कोई छोटी मोटी दवाई लेनी होती है तो वो कांच में से मुझे देख लेते हैं कि आया, तो वो अपने कंपाउंडर को बेचते, मल साहब ने पूछ के सू ले पूछे के, तो मैं बाहर से ही कहता हूं कि बुखार सा लग रहा है या फलानी जगह दर्द हो रहा है। मैं अंदर नहीं जा, इतनी भीड़ होती है, औरतें बुरखे वाली ने सब होती हैं, मैं बाहर से ही कह देता हूं इनको, तो वो अंदर से दवाई का पड़ीगा बांध के दे, मैं 20 रुपये दे देता हूं दवाई का, ले दे दे। लेकिन उसी डॉक्टर को हमने देखा कि जब नमाज का टाइम होता है ना तो सब भीड़ को कहता है बैसी रहो बदा, उन नमाज पढ़ी ना आओ। और दवाखाने के अंदर जो इसके यहाँ दर्दी होते हैं मर्द, इनको भाई चालो तुम्हें बदा नमाज पढ़वा। औरतों से नहीं कहता है कि औरतों में तो हर कंडीशन में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, फिर इसकी क्लिनिक इतनी बड़ी नहीं कि औरतों के लिए वहां इबादत खाना बनावे, तो सारों को कहता है चलो सब नमाज पढ़ना। नमाज का एक अमूमी माहौल, नमाज पढ़ना और मेहनत करके नमाज का क्या बनाना बोलो, अमूमी माहौल बनाना, अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म पूरा करने के लिए। जब अल्लाह का हुक्म पूरा होता है ना बंदों से, बंदियों से, तो अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। और नमाज, इसके अंदर जितनी बरकतें, जितनी रहमतें, जितनी मददें, और इस नमाज में जितनी खूबियां, और नमाज के साथ जिंदगियों की जितनी राहतें और सुकून है, वो नमाज अपने अंदर सारी चीजों के साथ मेरी आपकी जिंदगी में आती है। नमाज तो रात, इसलिए महराज की रात में अल्लाह ने अपने हबीब को क्या अता फरमाई, नमाज अता फरमाई, मेहमान बनाया, अल्लाह मिज़बान बना। कितना बड़ा मिज़बान, और मेहमान भी कितना बड़ा, और ले भी गया उस जगह पर जहां किसी की पहुंच नहीं। एक मकाम पर आकर जिब्राइल ने भी कह दिया इससे आगे चलूंगा जलकर खाक हो जाऊंगा, आप जाइए अकेले। जहां आज तक कोई इंसान, जिन्नात, फरिश्ता नहीं पहुंचा, अल्लाह ने उस मकाम पर अपने हबीब को पहुंचाया। इतना इज्जत, इतनी एहतराम, जन्नत दिखाई, जहन्नम दिखाई, जन्नत वाले दिखाए, जहन्नम वाले दिखाए। और फिर जब जमीन पर अल्लाह ने अपने हबीब को वापस भेजा तो अल्लाह ने व्यवहार किया हदिये के साथ। क्या किया? व्यवहार। व्यवहार समझते हो तुम लोग? अरे तुम व्यवहार समझते हो किसी के जमाई हो के नहीं? अरे तुम कुंवारे हो को शादीशुदा, बताओ ने तुम्हारे ससुरे सासू ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है कि नहीं किया है? व्यवहार किया अल्लाह ने। जन्नत का सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दी, ईंटें नहीं, हीरे नहीं, मोती नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, लिबास नहीं, जन्नत की हौर गिलमान नहीं। अल्लाह ने जन्नत से क्या चीज अता फरमाई? नमाज। और क्या फरमाया? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हाज़िही तोहफतुल लक व लि उम्मतिक, ये आपके लिए तोहफा है और मेरी तरफ से आपकी उम्मत को भी तोहफा है। हुजूर तोहफे में हमें देकर गए हैं। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से, हमारे खालिक और मालिक की तरफ से। ये नमाज मेरी जिंदगी में हो, ये नमाज मेरे जवान बच्चे को, बच्चियों की जिंदगी में हो, मेरे बेटों बेटियों की जिंदगी में नमाज हो। हाँ, मेरे भाइयों में हो, मेरी बहन में हो, हाँ, मेरे घर की बहुओं की जिंदगी में नमाज हो, मेरे माँ बाप की जिंदगी में नमाज हो, मेरे फैमिली के एक एक मेंबर की जिंदगी में 100% अल्लाह का यह हुक्म हो। भाई साहब ये क्या करते हैं? बंद कर दो इसको। नमाज अल्लाह का हुक्म एक एक आदमी की जिंदगी में हो। हमारे घर में कोई आदमी बेनमाजी नहीं,
محنت کریں. ہمارے محلوں میں کوئی بے نمازی نہیں. یہ جو گشت ہیں، روزانہ کی ملاقاتیں اڑیک اللہ کی کہتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا، آپ سب جانتے ہیں، جماعتوں میں جانتے ہیں کہ بھائی 2.5 گھنٹے دو. کیوں دو؟ کہ محنت کر کے ایک ماحول بنانا ہے 100% نماز کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے، آپ نے اپنے رہنے کا گھر نہیں بنایا. آپ نے اپنے رہنے کا گھر، آپ بے گھر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور آپ کے ساتھ کئی مہاجر صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے. قریش بڑے بڑے لوگ، عبد الرحمن بن عوف، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، کتنے بڑے بڑے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے. آپ نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کھڑی نہیں کی مدینے میں کہ بھائی یہ سب آ رہے ہیں، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دو، 50، 100، 200، 250، 300 مکان بنا دو سب کے رہنے کے لیے. اور آپ کہتے تو واقعی بات مرمحل تھی. بات کیا تھی؟ برمحل تھی. سب کے رہنے کی ضرورت تھی. آپ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا. انصار کے ساتھ بھائی چارہ کر کے ایک ایک مہاجر کو اس کے رہنے کے لیے بسیرا دے دیا. کہاں؟ انصاری صاحب کے گھر میں. انصار بھی ایسے بڑے دل کے لوگ تھے. جب ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ بڑے دل کا آدمی ہوتا ہے. ایمان جب آدمی کے اندر سے بنتا ہے نا، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دل بڑا ہو جاتا ہے. ہاں، اور بڑے دل والا آدمی سب کے لیے کیا کرتا ہے؟ بولو، آؤ بھگت کرتا ہے. اس کے مال میں کہتے ہیں سخی کے مال میں سب کا حصہ. اور بخیل کو تو وہ کیا کھائے، وہ دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ اس کا مال اس کو بھی کام نہیں لگتا. کیوں؟ دل کا تنگ ہے. ایمان کی کمزوری آدمی کے دل کو تنگ کر کے بخیل بنا دیتی ہیں. جان لگانے سے بھی بخیل، مال لگانے سے بھی بخیل، صلاحیت لگانے سے بھی بخیل، عمر لگانے سے بھی بخیل بن جاتا ہے. ہر نیکی کے کام سے آدمی بخیل بن جاتا ہے. اور ایمان کا بڑھنا آدمی کے دل کو بڑا بنا دیتا ہے، سخی بنا دیتا ہے. ہاں، وہ جان لگانے میں بھی سخی ہوتا ہے جیسے صحابہ تھے. مال لگانے میں بھی انصار کے گھروں میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عارضی قیام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا. اور آپ نے 2 یتیم بچے تھے انصار کے 2 یتیم بچے. ان کے اونٹوں کا ایک باڑا تھا، اونٹ جہاں بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کی ڈیمانڈ کی ان سے، بھائی یہ زمین دے دو، مجھے مسجد بنانی. کیا بنانی ہے؟ مسجد. ان دونوں بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پیسے نہیں لیں گے. آپ مسجد بنا رہے ہیں تو ہم پیسے نہیں لیں. آپ نے فرمایا میں تو یتیموں کا حق دلوانے کے لیے آیا ہوں. کس کے دلوانے آیا ہوں؟ نہیں، تم پیسے لوں گے، نہیں لوں گے تو زمین بھی نہیں لوں گا میں. ہاں، آپ تو دنیا میں یتیموں کا حق دلوانے آئے تھے، ہر حقدار کا حق دلانے کے لیے آئے تھے. عورتوں کا حق، بچوں کا حق، یتیموں کا حق، مظلوموں کا حق، ناداروں کا حق، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، بیواؤں کا حق، مسافروں کا حق. آپ کی تشریف آوری دنیا میں اس کے لیے تھی. کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آئے تھے. حقوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی. حقوق تاکہ زندہ ہو. ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے. ان حقوق کو زندہ کرنے کے لیے ہمارا دین ہم کو حق سکھاتا ہے، حق دینا سکھاتا ہے، حق مارنا نہیں سکھاتا ہے. کیا میں کسی کا حق مار دیں؟ ماں کا حق مارے، باپ کا مارے، بھائی کا مارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، میں یہ زمین تم پیسے قیمت نہیں لوں گے تو میں نہیں خریدوں گا. چنانچہ ان دونوں نے حضور کے کہنے پر قیمت وصول کی. آپ نے وہاں پر مسجد بنانے کے لیے پایا کھودا اور پہلی اینٹ آپ نے رکھی، دوسری رکھی ابو حضرت صدیق نے، تیسری رکھی حضرت عمر نے، چوتھی رکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نیچے رکھی ترتیب سے. ہاں، اور مسجد بنائی گئی، کچی مسجد. کیسی مسجد؟ کچی، پکی نہیں. کھجور کی چھال ڈال دی گئی اور نیچے فرش میں کنکر بچھا دیے گئے.
مسجد کے گیٹ نہیں تھے، مسجد کے گیٹ نہیں تھے. ہاں، کبھی کبھی کتا بھی پیشاب کر جاتا تھا، حضور دیکھتے فرمائے پانی ڈال دو اس پر. مسجد کا فرش تھا نا وہ ایک لیول کا بھی نہیں تھا، لائٹ کا نظام بھی نہیں تھا، لائٹ کا بھی نظام نہیں تھا. ہاں، کوئی دیوا ہو تو سب سے پہلے حضور کی وفات کے چند مہینوں پہلے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر کیا رکھے بولو؟ چراغ جلائے، روشنی کے لیے، اندر کی ضروری روشنی کے لیے. مسجد کچی تھی، نمازیں کیسے تھے بولو؟ پکے تھے. آپ نے مسجد کی بنیاد کیوں ڈالی؟ کہ مسلمان نمازی بنے گا اللہ اس کے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا. ہاں، یہ مسجد میں آئے گا، اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ اس کے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا. آپ نے نماز کا عمل امت کے ساتھ بہت بڑی خیرخواہی کے ساتھ دیا ہے، بہت بڑی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی سے زیادہ ہم پر کوئی مہربان نہیں. ہاں، ہم اپنی ذات پر اتنے مہربان نہیں ہیں. دیکھو ہر آدمی ہے نا ہمیشہ اپنا پہلا نفع سوچتا ہے، اپنا بھلا سوچتا ہے. ایک آدمی کی عادت اور طبیعت ایسی بن جامے جب دیکھے اپنا ہی دیکھے، اپنے دوسرے کا نہ دیکھے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جات رکھو مانس سے بیجانو وچار تو نہیں. کیا بولتے اس کو؟ آج جات رکھو مانس سے. ارے سمجھتے ہو تم میری گجراتی؟ نہیں سمجھے؟ جات رکھا. اور پتہ نہیں کون سی اردو میں کہوں تم کو. چلو خود غرض سمجھ لو. اس کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ خود غرض آدمی ہے، ہمیشہ اپنا ہی سوچتا ہے، دوسرے کا سوچتا ہی نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ یعنی ہر ایک آدمی اپنی ذات پر بہت مہربان ہوتا ہے، اپنا اپنے بارے میں بھلا ہی سوچتا ہے. کہ ہم اپنا بھلا کیا سوچیں؟ ہمارا سوچنا بھی ادھورا ہے، ہماری ہمدردی ہمارے ساتھ ادھوری ہے. ہم پر ہم سے زیادہ ہمدرد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نبی نے امت کے سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ میں نہ اپنا گھر بنایا، نہ صحابہ کا گھر بنایا، نہ اپنی بیٹی فاطمہ کا گھر بنایا، نہ آپ نے صحابہ کی عورتوں کا گھر بنایا. آپ نے سب سے پہلے گھر بنا کر نماز کے عمل کو جماعت کے ساتھ زندہ کر کے مجھے آپ کو کیا سکھلا کر گئے؟ کہ جب تک میری امت نمازی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی پریشانی سے، الا سے، بلا سے، ذلت سے، مصیبت سے، بے برکتی سے اور خدا پاک ہر قسم کی پریشانی سے اس امت کی اللہ حفاظت کر لے گا. اور چنانچہ یہی ہوا. نماز با جماعت زندہ ہو گئی. با جماعت نماز پہلی امتوں میں نہیں تھی. او میرے بھائیوں، نماز تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں، داؤد و سلیمان علیہ السلام کی امت میں نماز تھی، جماعت نہیں تھی. جماعت ہماری اس امت کی خصوصیت ہے، ہم کو دی گئی ہے. اذان ہو اور با جماعت کیا ہو بولو؟ نماز. فجر کی نماز با جماعت، ظہر با جماعت، عصر با جماعت، مغرب با جماعت، عشاء با جماعت. میں پڑھوں، میرے بیٹے پڑھیں، میری بیوی پڑھے، میرے بچے پڑھیں، میری بچیاں پڑھیں، میری بہویں پڑھیں، میرے ماں باپ پڑھیں، میرے بھائی پڑھیں، میری بہن پڑھے. میرے گھر میں ایک آدمی بھی بے نمازی نہ رہے. میرے دوست یار سرکل میں ایک آدمی بھی بے نمازی نہ رہے. میں محنت کر کے ایسا ماحول بنا دوں کہ میرے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے. جیسے آپ رمضان میں دیکھتے ہیں نا، او بھائیو، رمضان میں دیکھتے ہیں ہماری آپ کی مسجدیں کیسی ہو جاتی ہے؟ پیک. جمعہ میں دیکھتے ہیں آپ کیسی ہو جاتی مسجدیں؟ پیک. اور دنوں میں دیکھو نماز کا کیا ہے مسجدوں کا حال؟ وہی 1 صف، 1.5 صف، 2 صف، 2.5 صف. فجر میں دیکھو 3.5 آدمی رہتے نماز میں. اب بتاؤ، جب میرے بھائیوں اللہ کے گھر سے ہمارا جڑنا نہیں ہوگا اور اس امت کی وابستگی اللہ کے گھر سے نہیں ہوگی، امت کے اور میرے اور آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مسائل کے حل ہونے کی چابی تو یہاں ہے. مسائل کے حل ہونے کی چابی کہاں ہے؟ یہاں ہے. اور میرے دوستو بھائیو، ہم ڈھونڈتے دکانوں میں، کھیتیوں میں، جاب میں، گھروں میں،
کہاں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا؟ پکی بات، رمضانی نمازی نہیں بنیں گے. رمضانی نمازی ایسے جیسے بارش کے مینڈک، برسات کے مینڈک برسات میں دکھتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. رمضان کے نمازی رمضان میں دکھتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. نہیں، لیکن یہ نماز ہماری زندگی میں، امت کی زندگی میں، اور نماز کے راستے سے باقی اللہ کے احکام مسلمانوں کی زندگی میں لانے کے لیے میرے بھائیوں ایک اندر کی طاقت چاہیے. کیا چاہیے؟ ہر آدمی اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے. جیسے بھوک اندر لگتی ہے، پیاس اندر لگتی ہے نا، ایسے ہر آدمی اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے. یہ اندر کی طاقت کیا ہے؟ ایمان کی طاقت ہے، کلمے کی طاقت ہے، یقین کی طاقت ہے. یہ اندر ایمان کی طاقت، یقین کی طاقت، یہ آدمی کی اندر سے جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے دین پر چلتا ہے. اور یہ جتنی اندر سے مدھم ہوتی ہے، آدمی اللہ کے دین کے چلنے کے بارے میں بھی 50-50 ہوتا ہے. اور یہ جتنی لو اور کمزور ہوتی ہیں وہ آدمی اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے. باقی دین جانتا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، جانتا ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، مجھے مال دیا ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے، زیادہ مال دیا حج کرنا چاہیے، ہاں مجھے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، مجھے اپنے بچوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو دیندار بنا، یہ سب جانتا ہے. لیکن کر کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز اس سے کروائے گی وہ اندر کی ایمان کی طاقت ہے. اور یہ ضابطہ ہے پوری دنیا میں میرے بھائیوں، کوئی بھی آدمی ہو محنت کر کے اپنے اندر کی ایمان کی طاقت کو بنائے گا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین مضبوط کرے گا، آخرت کی فکر کو میرے بھائیوں اندر کے یقین کو مستحضر کرے گا. اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے اندر کے ایمان، اس کے اندر کے یقین کے بقدر اللہ اس کے اندر اپنے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرے گا. یہ طے شدہ ہے. تبلیغ کی یہ محنت اسی ایمان کو بنانے کے لیے، دعوت اسی کے لیے ہے کہ آدمی داعی بنے. آدمی کیا بنے؟ داعی بنے. ہاں یہ روز کی ضرورت ہے. یہ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگا تو گھر بیٹھے رہو ایسا ہے؟ چلا سال میں لگاؤ گھر بیٹھے رہو ایسا ہے؟ نہیں، یہ روز کی ضرورت ہے. ہاں یہ ٹونک، ایمان کو بنانے کی ٹونک، اس کی دوائی، ہاں یہ طاقت دینے والی چیز ایمان کو، دعوت کی محنت، اس کے لیے قربانی، یہ روز کی چیز ہے. جیسے آدمی روز کھاتا ہے نا، بولے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو کھا لو، 29 دن تک چھٹی ہو جاتی ہے. ارے بتاؤ، سال میں 40-45 دن کھانا کھا لو، باقی 10 مہینے چھٹی ہو جاتی ہے، ایسا ہے؟ نہیں، روز کھاتا ہے، روز پیتا ہے، روز کپڑے بدلتا ہے، روز نہاتا ہے. وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے ان چیزوں کو. ایمان میری سب سے بڑی ضرورت ہے. ایمان کیا ہے؟ میری سب سے بڑی ضرورت. اسی لیے قبر میں جانے کے بعد آدمی کو کس کا سوال ہے؟ بولو، ایمان کا سوال ہے. تیرا دین، تیرا رب، تیرے نبی، جو چیز اہم ہوتی ہے نا اس کا پہلا سوال ہوتا ہے. آپ دیکھنا اسکولوں میں، کالجوں میں، ایگزام کے اندر جو سبجیکٹ کا ایگزام ہوتا ہے نا، جس وشے کا، اس میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے نا، پریکشا لینے والا، ایگزام لینے والا پیپر میں اس کو سب سے پہلے پوچھتا ہے. اس کو یہ یاد ہے کہ نہیں؟ خبر میں پہلا سوال آدمی کے ایمان کے بارے میں ہے. کیوں ایمان کے؟ کہ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں، یہ اہم چیز ہے. میرے بھائیوں، اس ایمان کو بنانے کے لیے دنیا میں ساری جگہوں پر آواز ہے، نکلو. کہ نکلنے کی برکت سے کیا ہوگا؟ اندر کا ایمان بنے گا، ہاں، اور یقین بنے گا. لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے آدمی ہمت کرے. ہاں دیکھو، کم ہمتی سے دنیا کے کسی فیلڈ میں آدمی کام نہیں کر سکتا ہے. کوئی آدمی کم ہمت بن جامے نے، وہ میرے بھائیوں وہ سائیکل بھی نہیں چلا سکتا ہے، روڈ بھی کراس نہیں کر سکتا ہے. روڈ ہوتا ہے نا، روڈ، وہ بھی کراس نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ یہ کم ہمتی کا شکار ہے. ہاں
آدمی دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا اگر کم ہمتی کا شکار ہو جائے. اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی تو کہا, بیٹا بھلائیوں کا حکم دے, برائیوں سے روک. پھر کیا کہا؟ ہاں واصبر علی ما اصابک, ہاں تکلیف پہنچے تو صبر کر لے. ان ذالک من عزم الامور, یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں. نہ ہمت لوگ نہیں کر سکتے اس کو ہے, نہ ہمت لوگ نہیں کر سکتے, کم ہمت لوگ نہیں کر سکتے. اچھا آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمت ہے کہ نہیں کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ دیکھ لیں ہم اپنے دنیا کے کاموں میں کتنی ہمت دکھاتے ہیں, آپ بتاؤ ہے نہیں؟ اس کے لیے ہمارے کتنے بڑے اونچے حوصلے ہوتے ہیں اور کتنی بڑی ہمت ہوتی ہے, اور اس کے لیے آدمی کتنا ڈیرنگ کرتا ہے, آدمی کتنا ڈیرنگ کرتا ہے اپنی دنیا کے بارے میں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے چھٹے نمبر دعوت سے تم کو دنیا کے سارے ایمان والوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ جان میرا ہے, مال میرا ہے, اور وقت میرا ہے, جوانی عمر میری ہے, میں جہاں چاہے لگا دوں. اس غلط فہمی میں سے نکالنا چاہتے ہیں, اس غلط فہمی میں سے نکل جاؤ. یہ سب چیزیں تمہاری اپنی نہیں ہیں, یہ سب چیزیں کیا ہے بولو؟ اللہ کی امانت ہے. اور اس کے خرچ کرنے کی پہلی جگہ کیا ہے؟ ایمان کی محنت ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا کھانا اچھا ہو, پینا اچھا ہو, مکان اچھا ہو, لباس اچھا ہو, سواری اچھی ہو, اس کے بیوی بچے خوشحال ہوں, وہ عزت کے ساتھ رہیں. ارے بھائی ہمارا تو یقین ہے مرنے کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہے. مرنے کے بعد کیا ہے؟ ایک آخرت کی زندگی ہے. یہ تو 40-50 سال کی ہے, پرپوٹی جیسی ہے, کب پھوٹ جائے گی پتا نہیں ہے نا, کب پھوٹ جائے گی پتا نہیں. ہاں کوئی دنیا میں امر پٹا لے کر نہیں آیا ہے, سب کو جانا ہے دنیا چھوڑ کر. کل نفس ذائقۃ الموت, میں آپ چھوڑ دیں گے دنیا کو. ہاں لیکن ایک زندگی مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی ہے. وہ کیسی زندگی ہے کہ ابد الآباد, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو ختم نہیں ہوگی, وہ ختم نہیں ہوگی. اب جیسے 50 سال 70 سال کی زندگی میں میری آپ کی چاہت اور محنت یہ ہے کہ اچھا مکان میں رہیں, پوری فیسلٹیوں کے ساتھ رہیں, اچھا لباس پہنیں, اچھا کھائیں, اچھا پیویں, اچھی سواریاں استعمال کریں, اور اپنے سماج قوم کے درمیان میں عزت کے ساتھ رہے. آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں, ہر کوئی چاہتا ہے. بھائی 50 60 70 سال کی زندگی کے لیے جب اس بات کو چاہتے ہیں تو وہ زندگی جس کی خبر آقا نامدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہاں جس نبی نے کبھی مذاق میں بھی ہم سے جھوٹی بات نہیں کی ہے, اس پیغمبر کی سچی پکی خبر ہے کہ موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ زندگی کے اندر میرا کھانا پینا اچھا ہو جائے, میرا مکان اچھا ہو جائے, میرا لباس اچھا ہو جائے, مجھے عمدہ اچھی سواریاں مل جائیں, ہے نا, وہاں مجھے صحت اور جوانی تندرستی مل جائے, اور وہاں کی زندگی کے اندر حق تعالی شانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحتوں کو میرے لیے مقدر کر دیں. تو اس کی فکر کرنے کا ٹائم کون سا ہے بولو؟ یہی ہے. میں آپ اپنی دکان پر کیوں محنت کرتے ہو بتاؤ؟ ایک آدمی 9 بجے دکان کی چابی لے کر جاتا ہے, رات کو 10 بجے آتا ہے, 9 بجے 12 گھنٹہ دکان پر ڈیوٹی دیتا ہے, دنیا کے لیے دیتا ہے. کس کے لیے دیتا ہے؟ اچھا اس کو یقین نہیں ہے کہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے بعد مجھے 20,000 25,000 50,000 لاکھ روپے کا بکرا ملے گا. یقین ہے؟ بہت سے لوگ دکان کھول کر مکھیاں مارتے رہتے ہیں, ہے نا, شام کو آتے ہیں, کیا ہوا کہ بوڑی بھی نہیں ہوئی. دکان کتنے کی ہے کہ 50 لاکھ کروڑ کی ہے, مال کتنے کا ہے کہ 20-25 لاکھ کا ہے, اور بوڑی نہیں ہوئی ہے, خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے. موڈ آؤٹ ہے. ارے بات سمجھتے ہو؟ مقدر کی روزی ہے. کیسی روزی بولو؟ مقدر کی روزی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں بیٹھے تو آپ کو ملے ہی نہیں. دیتا ہے, کم دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے, نہیں دیتا ہے. یہ سب نظام کس کا ہے بولو؟ یا اللہ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر.
جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور چاہے اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے۔ تو جس دنیا کا ملنا نہ ملنا میرے آپ کے لیے کوئی یقینی بات نہیں ہے، اس کے لیے میں اب صبح سے لے کر شام تک تھکتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جاب نوکری میں تھکتے ہیں، ایک لاری والا لاری میں تھکتا ہے، رکشے والا رکشے میں تھکتا ہے، ہاں ایک مزدور مزدوری میں تھکتا ہے، تاجر اپنی تجارت میں اپنے مارکیٹ میں اب 12 مہینے تھکتا ہے، کیا سردی کیا گرمی کیا بارش کیا سیزن کیا آؤٹ سیزن، وہ روزانہ اپنی ایک دھن بنا کر چلتا ہے، اس کے پیچھے تھکتا ہے، حالانکہ یقینی نہیں ہے۔ اس مارکیٹ میں کئیوں کے دیوالیاں نکل چکے ہیں جو اس آرزوؤں کے ساتھ آئے تھے کہ دکان چلا کر مکان بنائیں گے، دکان چلا کر بیٹی بیٹیوں کی شادیاں کریں گے، ارے ان کے دیوالیے نکل گئے، جو تھا وہ بھی چلا گیا، جو تھا وہ بھی کیا ہو گیا، جو موڑی اور کیپٹل تھی وہ بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، لوٹ گئی، برباد ہو گئی، اور آدمی سڑک پر آ گیا، کوئی طے نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ میں اسی جان مال وقت کو لے کر ایمان بنانے کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر گھر کا بننا یقینی ہے، وہاں کا لباس یقینی ہے، وہاں کے کھانے پینے یقینے ہیں، وہاں کی عزت یقینی ہے، وہاں کی سواریاں یقینی ہے، ہاں وہاں کی ایک ایک نعمت کیا ہے؟ وہ سلطنت ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ہاں جنتی جدھر نظر ڈالے گا ادھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نعمتوں کی بوچھار ہے، اور ایک بہت بڑی سلطنت ہے اس کے پاس، اس کا ملنا یقینی ہے۔ جب اس جان مال وقت کو اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان اور کلمے کو بنانے کے لیے، اور دنیا کے ایک ایک ایمان والا اس محنت کے پیچھے اپنی جان مال لگانے والا کیسے بن جاویں، اس کی فکر و محنت کے لیے میں آپ جب چلیں گے تو یہ ملنا کیا ہے؟ بولو، طے ہے۔ ہمت محمد دکھاؤ، وہ طے نہیں ہے، وہاں ہمت مت دکھاؤ، ہاں ہمت دکھانے کی جگہ یہ ہے۔ اور ایک بات طے شدہ ہے کہ جس کی آخرت اللہ بنانا طے کرتا ہے نا، او میرے بھائیوں، اللہ جس کی آخرت بنانا طے کرتا ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کی کیا بنا دیتا ہے؟ دنیا بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کی دنیا اجاڑتا نہیں ہے، ہاں اس کی تنگیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے، ہاں اللہ اس کی ذلتوں کو عزت سے بدل دیتا ہے، اب تعالیٰ شانو اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کی اولادوں میں برکت دیتا ہے، خدا پاک اس کی نسلوں کے اندر برکتیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ایمان کو بنانا ٹھانا ہے، اس کے لیے ہمت دکھائی ہے۔ ماحول میں چیز نہیں ہے، رواج میں ایک چیز نہیں ہے، گھر میں ایک چیز نہیں ہے، میرے سماج کے اندر اس کی چیز کا رواج کم ہے، لیکن ماحول، سماج، ریت رواج کے خلاف اس نے اپنے ایمان کو بنانا ٹھانا ہے کہ میرا ایمان بنے تاکہ میری کیا بنے؟ آخرت بنے، میری جنت بنے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کبھی نہیں اجاڑتا ہے، اس کی دنیا ایسے طریقوں سے بناتا ہے کہ دنیا کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اس کے پاس آتا ہے کس راستے سے؟ وہ برکتوں کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ بولو، برکتوں کا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے آپ اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے، اور دنیا میں سارے ایمان والے اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے کیسے حرکت میں آ جاویں۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، بھاگ دوڑ مت کرو، ایک جگہ سکون سے بیٹھے رہو، جو اٹھے اس کی محبت سے پیر پکڑ لے، بٹھا دو بھائی۔ ایمان والا اس لیے اپنی جان مال لگاتا ہے کہ میری آخرت بنے اور دنیا کے سارے انسانوں کی آخرت بنے۔ اس کو بنانا جب ٹھان لیتا ہے، جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، عمر لگاتا ہے، صلاحیتیں لگاتا ہے، استعداد لگاتا ہے، جو چیز اللہ کے دین کی نسبت پر لگ جاتی ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ بابرکت بن جاتی ہے۔ جان بابرکت، مال بابرکت، ہاں عزت بابرکت، جوانی بابرکت، اور اللہ تعالیٰ عمر کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خدا کے دین کی محنت، ایمان کو بنانے کی محنت، یہ نسبت بہت پاکیزہ نسبت ہے، یہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟
اللہ نے جیسے میں نے شروع میں کیا نا، یہ ساری دنیا میرے آپ کے لیے بنائی ہے اور ہمیں اس کے لیے نہیں بنایا ہے. ہم دکان کے لیے نہیں ہیں، ہم کھیتوں کے لیے نہیں ہیں، ہم مارکیٹوں کے لیے نہیں ہیں، ہم جاب اور نوکریوں کے لیے نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں، ہم دنیا کی لذتوں سے سیر ہونے کے لیے نہیں ہیں. اس دنیا میں ہم اپنی خواہشات اور من کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. یہ تو کسی کی پورا نہیں ہوئی ہے نہ ہوگی. اللہ نے میرے آپ کے لیے خواہش پوری کرنے کی جگہ آخرت و جنت بنائی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت دنیا نہیں. ہم اس کو یہاں تلاش کرتے ہیں. کتنے نادان لوگ ہیں ہم لوگ. ہم یہ چاہتے ہیں میرے سب ارمان پورے ہو جائیں، میرے سارے چونچلے پورے ہو جائیں. ارے بھائی کیا نادانی کی بات کرتا ہے. یہ دنیا جہاں تو میں رہتا ہے، اس دنیا کے وجود کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا ہے. یہ پورے پتلی کے گولے کو ایک دن اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ بولو، توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. یہ سارا اللہ بکھرا ہوا غبار بنا دے گا. یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین زمین نہیں رہے گی، پہاڑ پہاڑ نہیں رہیں گے، بادل بادل نہیں رہیں گے، ریگستان تالاب پانی سمندر یہ نہیں رہیں گے. ہاں تو میرا گھر کہاں سے رہے گا؟ مارکیٹ میں میری 10x15 کی دکان کہاں سے رہے گی؟ اور میرے بھائیوں کس بھول بھلیا میں ہم پھنسے ہیں. ہم کس بھول بھلیا میں پھنسے ہیں ذرا سمجھو. ہاں آنکھیں کھولو. ہم جو یہ جماعتوں میں نکالتے ہیں وہ اسی لیے کہ آنکھیں کھولیں، اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ہمیشہ کا بسیرا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی راحتیں نہیں ہیں. یہاں دکھ اور چھاؤں لازمی ہے، سکھ اور دکھ لازمی ہے، صحت اور بیماری لازمی ہے، عزت اور ذلت لازمی ہے، تنگی اور وسعت لازمی ہے. یہاں رات دن لازمی ہے. یہاں کی کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے ٹکاؤ نہیں ہے. یہاں بدلاؤ ہے، بدلاؤ ہے. یہاں ہیر پھیر ہے، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہے. اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا ہے. ہاں اور میں اب اس کی تمنا رکھے کہ اسی کے پیچھے میں اپنے آپ کو لگا دوں. میرا چلہ کیوں نہیں لگتا ہے؟ دکان کے پیچھے ہوں، کاروبار کے پیچھے ہوں، جاب کے پیچھے ہوں. میرے 4 مہینے آج تک کیوں نہیں لگے ہیں؟ میری صاحب دکان سے فرصت نہیں ہے، کاروبار سے فرصت نہیں ہے، کھیت سے فرصت نہیں ہے، گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے. ارے بھائی یہ جس کے لیے تجھے فرصت نہیں ہے وہ تجھے چھوڑ دے گی یا تو اسے چھوڑ دے گا. ایک دن دو میں سے ایک کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کس دھوکے میں ہم آپ پڑے ہیں؟ کس دھوکے میں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالیں. یہاں کی رنگ رنگلیاں ہمیں دھوکے میں نہ ڈالیں. ہاں یہاں کی میرے دوستو بھائیوں رہنی کرنی اور یہاں کا کھانا پینا اور یہاں کے لباس، یہاں کے مکانات، یہاں کی سواریاں، یہ مجھے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. یہ دھوکے کی چیز ہے. اس کو تو لگاؤ اللہ کے لیے. جتنا آدمی لگا لے گا یہ ساری چیزیں اللہ کی یہاں جمع ہو کر اس کو ملے گی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جان لگاؤ، یہ جان اللہ کے یہاں قرض ہے. مال لگاؤ، یہ مال اللہ کے یہاں قرض ہے. اپنا وقت لگاؤ، یہ وقت بھی اللہ کے یہاں قرض ہے. یہ جوانی لگاؤ، یہ جوانی بھی اللہ کے یہاں قرض ہے. اللہ ساری چیزوں کو وصول کر کے واپس کرے گا. خدا لے کے بیٹھا نہیں رہتا ہے. ارے دنیا میں کسی کے گھر جاتے ہو نا، ہے نا، ہمارے ساتھ ہمارا بچہ ہوتا ہے تو مہمان جس کے گھر جاتے ہیں تو عزیز رشتے دار ہوتا ہے. جب ہم واپس آتے ہیں مل ملا کے تو وہ میزبان کیا کرتا ہے؟ ہمارے بچے کے ہاتھ میں بولو 50 کی 100 کی 200 کی نوٹ دیتا ہے. تو آپ دیکھنا ہماری بیوی ساتھ میں رہے گی نا، وہ بہت دھیان سے اس کو نوٹ کرے گی. جس نے میرے منع کو 200 روپے دیے. جب 2-4-6 مہینے کے بعد وہ آئیں گے ہمارے گھر میں اور ان کا بچہ ساتھ میں ہوگا تو اور سے کیا کرتی ہیں؟ لے کے بیٹھی رہتی ہیں. ارے بولو رے، کہاں رہتے ہو؟ جنگل میں رہتے ہو یا سماج میں رہتے ہو؟ اور سے سمجھتی اس بات کو. اس نے میرے بیٹے کو 200 دیے تھے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ 250 بنا کر دیتی ہیں. ویوہار اللہ لے کے بیٹھے نہیں رہتا ہے.
बात समझे ना? बरकत चाहिए, राहत चाहिए, इज्जत चाहिए, सुकून चाहिए, निकलो अल्लाह के रास्तों में, घर बैठे मत रहो। इन दुकानों से, घरों से और खेती के नक्शों से और दुनिया के असबाब, ये जाहिरी असबाब के नक्शों में अल्लाह ने इज्जत नहीं रखी है, इसमें सुकून और राहत नहीं है, ये धोखा है। हाँ, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में न रखे हैं, उसने मुझे आपको धोखा दे रखा है, इसलिए 4 महीने लगते। मेरे 40 साल हो गए, 4 महीने की तश्कील करने वालों ने मेरा नाम लिख लिख के कापियां भर दी, आज तक मेरे 4 महीने नहीं लगे। क्यों? वो धोखेबाज के धोखे में मैं आ चुका हूं। मैं जाऊंगा दुकान का क्या होगा, मैं जाऊंगा नौकरी का क्या होगा, मैं जाऊंगा बच्चों का क्या होगा, मैं जाऊंगा घर का क्या होगा। अरे ये धोखा है, तू मर जाए अभी तो इन सबका क्या होगा। लोग नहीं मरते, जवान नहीं मरते। अरे बताओ ओ भाइयों, हाँ, आए दिन अखबार में पढ़ते सुनते जवानों की मौत होती है, छोटे छोटे बच्चे रख कर मर जाता है आदमी। कौन संभालता है इसको? अल्लाह संभालता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। हाँ, लेकिन ईमान की मेहनत करते करते मौत आएगी, ईमान पर जमते जमते मौत आ जाएगी, और जब मौत का वक्त आएगा तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं मोमिन के पास। किस मोमिन के पास? जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए लगा के वसूल कर ली, माल अल्लाह के लिए लगा कर वसूल कर लिया, उम्र अल्लाह के लिए लगा कर वसूल कर ली, जवानी खपा कर वसूल कर ली। इसको मौत के वक्त फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। ओ डरो मत, डरो मत। क्यों? नई जगह पर जा रहा आदमी, दुनिया से कहां जा रहा है? बरज़ख में, आखिरत में जा रहा है। एक नई अनजान जगह पर जाते हुए हर इंसान को फितरी तौर पर वहशत होती है, वहशत है, वहशत। तो अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजकर मोमिन को तसल्ली देता है। क्यों? ये इसने इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारी है। यूं कहा अल्लाह मेरा रब है, फिर इस पर जम गया। हाँ, नमाज के वक्त दुकान को छोड़ दिया, दीन के तकादे पर दुकान को छोड़ा है इसने, ये जमा है, इसका यकीन बन गया। दुकान नहीं पालती है, खेत नहीं पालता है, मेरी जॉब मुझे नहीं पालती है, मेरे जाहिरी असबाब से अल्लाह ने मेरी रोजी को नहीं जोड़ा है। मेरा रज़्ज़ाक़ तो आसमानों पर अल्लाह है, जो मुझे भी देता है और इस कायनात के चरिंद परिंद दरिंद सबको देता है। इसके अंदर से जमा दिया अपनी बात को दिलों के अंदर, और जिंदगी को उसी रुख पर डाल दिया। मौत के वक्त मौत आ गई, अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजकर तसल्ली देता है। 2 बातें कहता है। क्या कहता है फरिश्ता? अल्लाह के कहने से 2 बातें कहता है। पहले कहता है जहां जा रहे हो वहां डरो मत, कोई अनजान जगह है लेकिन डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। फरिश्ते क्या कहते हैं? हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। समझते हो? जैसे रात में आप 1-2 बजे किसी गांव के अंदर अंधेरे में अकेले निकलें और उस मोहल्ले के किसी घर से 1-2 जवान आ जावे और आपको डर लगता है, वो जवान चलो काका हम भी तुम्हारी साथे छू, घबरा जो नहीं, तो आपको कितनी हिम्मत आ जाती? बोलो, अरे बोलो रे। तो आखिरत में जाना है, बरज़ख में जाना है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफू, अल्लाह तखाफू, अल्लाह तखाफू, डरो मत। वला तहज़नू, बीवी छूट रही है गम मत करो, बच्चे छूट रहे हैं गम मत करो। हाँ, इनके छूटने का गम मत करो। क्यों? हम इनको संभाला दे देंगे। हाँ, हम इनके वाली हैं। नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया फिल आखिरह, हम इनके वाली हैं, हम इनको संभाला दे देंगे। आदमी को अपनी बीवी बच्चों का टेंशन होता है ना। आप बंबई चले गए 5 दिन के लिए तो रोज फोन करते हैं, रात में शू थयु, कोण आवेलू, केम छे, બધા મજામાં છો, खैरियतથી છો, होता है ना। आदमी कहीं भी जाता है, रोज शाम को सुबह में अपनी बीवी बच्चों की क्या लेता है? बोलो, खबर लेता है फोन के जरिए से। एक फितरी चीज है, मुझे मेरी बीवी बच्चों से मोहब्बत है। मौत के वक्त कहते हैं किसको कहते हैं? जिसने ईमान की मेहनत को जिंदगी का मकसद बनाया, कलमा पढ़ा, कलमे की जिंदगी वाली जिंदगी अपनाई, कलमा पढ़ा और कलमे वाली जिंदगी अपना ली, इसको मौत के वक्त फरिश्ते खुशखबरी देते हैं। तो मेरे भाइयों, हमको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में रखा है।
शैतान ने मुझे आपको गलत समझा के रखा है, मैं नहीं रहूंगा, 4 महीने चला जाऊंगा तो ये सब उजड़ जाएगा। अरे उजड़ जाता तो सहाबा का उजड़ जाता, सहाबा का नहीं उजड़ा, है ना। तबूक के मौके पर पके पकाए फल छोड़कर चले गए, आज भी वो बागात मौजूद है, नहीं उजड़े वो। हाँ, इनकी खेतियां नहीं उजड़ी, कोई चीज नहीं उजड़ी, अल्लाह ने सबको आबाद किया और इज्जत के साथ आबाद किया। ये दावत की, ईमान की मेहनत मेरे भाइयों, मेरी आपकी इज्जत के लिए है, मेरी आपकी आबादी के लिए है, मेरी आपकी राहत के लिए है, और मेरी और आपकी आने वाली नस्लों को तारने के लिए है। ये सब पार पड़ जावे, दुनिया भी पार पड़ जावे, आखिरत भी इनकी बन जावे। और जहां जाएंगे मेरे भाइयों, किसी इलाके में चल फिर कर मेहनत कर लेंगे, अल्लाह उस मेहनत की बरकत से जितना दीन जिंदा करेगा, ये सारा का सारा दीन किसके खाते में जाएगा? बोलो, जामनगर की, राजकोट की और वाकानेर की 4 महीने की जमात के खाते में जाएगा, आपके खाते में जाएगा, आपके खाते में। और वो 4 महीने के लिए नहीं, कयामत तक का दीन छाप आपके खाते में जाएगा। मैं आपको 100 की नोट दूं, 100, 500 की नोट दूं, कौन सी बोलो, और 100 की डॉलर, यूं रखो, एक हाथ में $100, एक हाथ में 500 इंडियन। फिर मैं तुमसे कहूं क्या चाहिए? अरे बोलो क्या चाहिए, कौन से, जो चाहे ले लो, आप क्या लोगे? अरे बोलो, बस बोले हो, अरे बोलो ने, डॉलर लेंगे। क्यों? बोलो, 500 है, ये कितने हैं? 9,000 है ना। आप डॉलर ले लेंगे, आप नोट नहीं लेंगे, 500 की नोट नहीं। दिखने में ये 500 है, गिनने में कितना है? 5 ने 2 मिंडे 500, ये नहीं, आप ये लेंगे 100, 100 है, लेकिन है डॉलर। अच्छा, फिर मैं आपको $100 दूं और यूं कहूं कि आपको $100 चाहिए या आपको डॉलर छापने का मशीन चाहिए, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? बोलो, लोग व्यापारी लोग हो, समझदार हो, नफे नुकसान को समझते हो। सरकारी मशीन, वैल्यू या गिरट मशीन, कायदे सर का मशीन, क्या चाहिए? बोलो, तो आप क्या लेंगे? बोलो क्या लोगे? अच्छा, मैं आपसे यूं कहूं कि मेरे पास डॉलर छापने का मशीन है और मेरी डॉलर के मशीन बनाने की फैक्ट्री है, आपको एक मशीन चाहिए या फैक्ट्री चाहिए? तो आप क्या लेंगे? बोलो, आप क्या लोगे? बोलो, फैक्ट्री नहीं। क्यों? दमादम डॉलर पड़ेंगे अंदर। तबलीग की मेहनत ये है, समझे ने, हम आपको फैक्ट्री दे रहे हैं। आप चले जाओ बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं भी चले जाओ, आप किसी इलाके में 4 महीने मेहनत कर लो, आपके खाते में वो फैक्ट्रियां हैं दीन की, कयामत तक के लिए। वहां नमाज, रोजा, तिलावत, जिक्र, गश्त, तालीम, और न जाने आपके हाथ से कितने लोगों का 3 दिन चिल्ले में खुरूज होगा, न जाने कितने लोग तौबा करेंगे, कितने नाफरमान नौजवान तौबा करके अपने माँ बाप के फरमाबरदार बन जाएंगे, और इनके माओ की कलेजे की दुआएं आपको लगेगी, इनकी मां की अंदर की कलेजे की दुआएं, कि कोई जमात आई थी इसको 3 दिन ले गई, कोई जमात आई थी इसको चिल्ला ले गई, इसने मेरी रात की नींद हराम करके रखी थी, ये सुधर कर आया, फरमाबरदार बनकर आया, आंखों की ठंडक बनकर आया। सब पूछो, उस मां की कितनी अंदर से दुआएं आपको मिलेगी। आपके क्या लग रहे हैं? 4 महीने, खाली 4 महीने। क्या लग रहा है आपका? चंद रुपये लग रही है, और कितनी बड़ी कमाई आपके खाते में आ रही है। और मेरे भाइयों, आज पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा जब ये आंखें बंद अल्लाह कर देगा। हाँ, कि हम डॉलर की नहीं, नेकियों की फैक्ट्री छोड़कर आए हैं। हाँ, 1-4 महीने झारखंड में लगे, वहां से आ रहे हैं, 1-4 महीने बिहार में लगे, वहां से आ रहे हैं, 1-4 महीने पंजाब में लगे, वहां से आ रही हैं, 1-4 महीने तमिलनाडु में लगे, वहां से आ रहे हैं। और जितने जितने 4 महीने लगे हैं, उन तमाम इलाकों में जितना दीन, ईमान, अमाल, नेकी, भलाई, खूबियां, अच्छाइयां जिंदा हुई लोगों के अंदर इलाकों में, और मेरे भाइयों, वो चारों तरफ से आ रहा है। आप कब्र में आराम से लेटे, सब लूट रहे हैं आप लोग। आप बरज़ख की दुनिया के मालदार आदमी हैं। मालदार वो नहीं है जिसके 4 बेटे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो
और चारों तरफ से कोई अमेरिकन डॉलर भेजे, कोई ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे, कोई कैनेडियन डॉलर भेजे, वो मालदार नहीं है। ये कागज के नोट तो मरने के साथ छुट जाएंगे। मालदार तो वो है जिसने इलाकों में मेहनत की 4-4 महीने जमात के साथ रहकर, और उन इलाकों में अल्लाह का दीन जिंदा कर दिया, और वहां न जाने नमाज जिंदा हो गई, तिलावत, गश, अमाल जिंदा कर दिए। अब ये कब्र में लेटा है, चारों तरफ से मुल्कों से, बाहर के मुल्कों से आ रहा है। ये बरज़ख का मालदार अमीर तरीन आदमी है। अमीर तरीन आदमी है। क्यों? कयामत के सूर फूके जाने तक इसकी फैक्ट्री से नेकियां बनना बंद नहीं होगी। हाँ, कयामत के सुर फूके जाने तक नेकियां आती रहेगी, और ये मजे से लूटता रहेगा। कयामत का मालदार आदमी है, गरीब आदमी नहीं है, कंगाल नहीं है। भले दुनिया में 12x40 के मकान में रहता था, भले दुनिया में फ्रूट की लारी निकाल कर रोज 700 कमाता था, भले ये साग भाजी की लारी निकाल कर दुनिया में 1000 कमाता था, भले ये दुकान खोलकर मार्केट के अंदर बैठता था, दुनिया का 2-5 हजार कमाता था। अरे ये कुछ भी रहा, लेकिन ये अब ये मध्यम वर्ग में नहीं है, ये गरीब नहीं है, ये आखिरत का अमीर मालदार आदमी है। तो बोलो आप लोग को आखिरत का मालदार बनना है या गरीब बनना है? अरे बोलो जोर से। तो घर बैठे बन जाओगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा? 4-4 महीने निकलना पड़ेगा। और ऐसे नहीं, 4 महीने निकलो, इस मेहनत को सीखो, फिर आओ, यहां करते रहो, फिर जाओ, फिर आओ, फिर करो, लगातार। अल्लाह दुनिया भी चलाएगा, दुनिया उजड़ेगी नहीं, ये तयशुदा बात है। समझते हो? अपने नाफरमानों को खिलाता है, पिलाता है। बोलो, दुनिया में कितने हजारों, लाखों, करोड़ों, अबजों इंसान हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह की खुले आम नाफरमानियां करता है, नाफरमानी करते हैं। अल्लाह इनको भूखा रखता है, इनका खाना छीन लेता है, इनका पीना छीन लेता है, इनका लिबास छीन लेता है, इनके घर तोड़ देता है, इनकी सवारियों को आग लगा देता है, इनकी दुकानों को उजाड़ देता है। नहीं, सबको देता है। आप तो अल्लाह के बनकर जाएंगे, आप अल्लाह वाले बन जाएंगे तो अल्लाह आपको उजाड़ देगा, मुझे उजाड़ देगा। अरे मेरे भाइयों, शैतान के धोखे में मत आओ, शैतान के धोखे में मत आओ। हिम्मत करने की चीज है ये। हमारे जामनगर से जमातें इसलिए नहीं बनती, राजकोट से जमात नहीं बनती, वाकानेर से, ये सब जगह से कम जमातें इसलिए बनती है, ये मजमा कम हिम्मती का शिकार हो चुका है। हाँ, ये मजमा कम हिम्मती का शिकार हो चुका है। ये अपनी कम हिम्मती को छोड़ें। हाँ, अल्लाह के गैबी वादों पर यकीन करें। हाँ, अल्लाह के गैबी वादों पर यकीन करें। मैं कहूं मेरी बात झूठी हो सकती है, अल्लाह की गैबी बात है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को सवारी के पीछे हुजूर ने बिठाकर कहा, या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफज़का, बेटे अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। हमारी हिफाजत अल्लाह के दीन की हिफाजत में है, हमारी मदद अल्लाह के दीन की मदद में है। हाँ, अल्लाह की बात है, मेरी बात झूठी है, दुनिया के सारे इंसानों की बात झूठी है, अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची पक्की है। मेरे भाइयों, ये मैं सच्ची बात आपसे कहता हूं, पक्की बात कहता हूं। हाँ, आप कम हिम्मती छोड़ें, आप तय करें कि इंशाअल्लाह मुझे 4 महीने लगाने हैं। और 4 महीने मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे ये इज्तिमा, देखो साल में एक इज्तिमा होता है। आप में से बहुत सौ के पास तश्कील वाले आए होंगे, आपने वादा किया होगा रमजान बाद जाऊंगा, फलानी बात जाऊंगा, दिवाली बाद जाऊंगा, गर्मी में जाऊंगा। ये नहीं, छोड़ दो ये सब चीजें। ऐसी कितनी सीजनें, दिवालियां चली गई, और ऐसे कितने रमजान चले गए, शैतान ने कभी हमको मोहलत नहीं दी। और न अंदर से हम, मेरे भाइयों, हिम्मत की वजह से, अपनी कम हिम्मत की वजह से आगे बढ़ पाए। आज तय करो, आज इस मुबारक दिन के अंदर, देखो जुमा की मुबारक रात है, आज की इस मुबारक रात में तय करो कि इंशाअल्लाह हमारे इज्तिमा शनिचर के दिन दुआ होगी। 48 घंटे का वक्त है। इस इज्तिमा से इंशाअल्लाह मैं 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में जरूर निकलूंगा इंशाअल्लाह। तय करते हो इंशाअल्लाह? अरे तुम्हारी इंशाअल्लाह में करंट नहीं है। अरे तय करते हो? अब जो तय करता है अल्लाह के वादे पर भरोसा करके अपनी जगह पर खड़े होकर बतावे कि इंशाअल्लाह मैं परसों दुआ के बाद से 4 महीने के लिए तैयार हूं। खड़े हो जाओ, 4 महीने के लिए खड़े हो जाओ अपनी जगह पर।
अब बोलना शुरू करें, हिम्मत करें मेरे भाइयों। जी, लो कौन पहल करता है मजमे में? कौन हमारे इस मजमे में पहल करता है कि इंशाअल्लाह मैं अपने जात से तैयार हूं? लो हिम्मत करके बताओ, इंशाअल्लाह मैं तैयार हूं 4 महीने के लिए। कौन इस मजमे में पहल करता है? पूरी जमात का सहरा उसके सर पर इंशाअल्लाह। भाई बैठो, ओ भाई बैठो, बैठ जाओ। कहां जाते हो? तश्कील कमरा। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह ताला माशाअल्लाह। यासीन भाई अल्लाह कबूल फरमा, वाह 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 माशाअल्लाह। दूसरे भाई इधर खड़े हो जा अपनी जगह पर, वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमावे। अल्लाह इन खड़े होने वालों की जान में, माल में, ईमान में, अमाल में, इज्जत में, आबरू में अल्लाह खूब बरकत नसीब फरमावे। खुदा इन्हें दिन का सच्चा पक्का दाई बनावे। अल्लाह इनके मन की सारी जायज मुरादों को आफियत के साथ, इज्जत के साथ पूरा फरमावे। जी, 1 2 3। और कौन हिम्मत करता है? खड़े हो जाओ, कहीं से भी हो, जामनगर से हो, राजकोट से हो, वाकानेर से हो, कोठी से हो, वालासण से हो, रामनगर के किसी हल्के से। देखो हमारा ये भाई भी खड़े हो, वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे। और कौन खड़ा होता है? और कौन? खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। और कौन हिम्मत करता है? और कौन हिम्मत करता है? बोलो। बैठे रहो, बिठाते इनको तश्कीली कमरे में, खड़े रहो। और बताओ, जो पहले से तैयार होकर आए हैं वो भी लिखा दें। तरतीब बन गई नहीं बनी वो भी लिखा दें। जिसके दिल में अल्लाह ने अभी बात डाली कि नहीं मुझे जाना चाहिए, हाँ बात समझ में आ गई है, आप सबको समझ में आ गई है, लेकिन काम हिम्मत का है। कम हिम्मती के शिकार रहोगे तो कोई काम नहीं कर सकोगे दीन का काम तो हिम्मत का है मेरे भाइयों। और ये बाहिम्मत मजमा है, ये मजमा बाहिम्मत मजमा है। इसने तबीयत पर या अपनी तबीयत पर ले लेगा तो इंशाअल्लाह इस पूरे मजमे का इस्तेमाल से 4 महीना लगना आसान हो जाएगा। करो हिम्मत मेरे भाइयों। ये हमारे 1000-1200 आदमी आए, लेकिन माशाअल्लाह काम के आदमी हैं, बहुत जोरदार लोग हैं आप लोग। अल्लाह ने आपको पहले दिन इसीलिए कबूल किया है कि अल्लाह ताला आपको नवाजना चाहता है, देना चाहता है। लो बोलो कौन हिम्मत करता है? और इसमें जामनगर वाले बैठे हैं, तीनों हलकों के लोग बैठे हैं। जामनगर में इज्तिमा है माशाअल्लाह, है ना। यहां तो घर घर से फर्ज की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई है, अल्लाह का फजल है। साथी तश्कीलों में चले हैं, फिरे हैं, है ना। इरादे वादे की बातें हैं। अब अंदर से तय करो मेरे भाइयों, ले जाएगा अल्लाह, ले जाएगा। आप इधर उधर ना देखो। हमारे बस में क्या है? बोलो, नीयत करना, इरादा करना, अल्लाह से मांगना कि अल्लाह मेरे बस में नीयत इरादा थी, मैंने इसको कर लिया, मैं 4 महीने इज्तिमा की दुआ से जाऊंगा, अब तू मेरे लिए इसको आसान कर दे। इसको अल्लाह से मांगना, मनवाना। हाँ, जैसे अपनी दुनिया की कोई इमरजेंसी जरूरत के मौके पर हम अल्लाह के सामने कैसे गिड़गिड़ाते हैं, नियत करके आदमी खड़ा होकर नाम लिखावे और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ावे। अल्लाह अपने गैबी निजाम को हरकत में लाकर हमारा निकलना अल्लाह आसान कर देगा। और बताओ कौन है मेरे भाइयों? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे। वाह 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 वाह। और बताओ, खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। और बताओ भाई, आप लोग सामने बैठे हो, आप लोग की हिम्मत नहीं करते। आप लोग यहाँ बाहर के हो, कहाँ के हो? हैं? जमात में आए? क्या मेहमान बनकर आए? अच्छा, कौन है तुम्हारे मेजबान? हैं? भाई तैयार करो, जाओ, अलीगढ़ तो माहौल वाली जगह है। भाई बैठ जाओ। ओ भाई। अच्छा,
हल्का बनाकर बैठना होती है, बाहर में कोई नहीं जाएगा। आप कर लो बेटा, आपके पीछे बैठे ये भी अलीगढ़ के हैं। अच्छा, ये पीछे बैठे हुए ये कहाँ के? अलीगढ़ के? कहाँ के? यहाँ पढ़ते हैं मदरसे में, तालिब इल्म सब माशाअल्लाह। और बताओ मेरे भाइयों हिम्मत को। अच्छा आप लोग आगे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ बेटा। असरार तुम भी आ जाओ, थोड़ा तो पीछे हट जाओ। यहाँ खड़े 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 रहो, खड़े रहो। देखो ये जवानों को देखो, है ना, ये भी हमारे जैसे इंसान है, बाल बच्चेदार रखते हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, शादीशुदा हैं तो बीवियां हैं, लेकिन एक बात तय की है तो अल्लाह ने इनके लिए निकलना आसान कर दिया। आप में तय करेंगे, अल्लाह हमारे लिए भी आसान कर देगा। हाँ? लोग किसके दिल में बात आती है कि इंशाअल्लाह मैं तैयार हूं, जिसके दिल में बात आ जाती है वो खड़े होकर लिखावें कि मेरे दिल में बात आती है कि इंशाअल्लाह मैं तैयार हूं इसके लिए। अच्छा, इनको तो तश्कीली कमरे में भेज दो, आप लोग तश्कीली कमरे में चले जाओ। लो भाई, किसके दिल में बात आती है? जिसके दिल में बात आ जाती है वो खड़े होकर लिखा दे। अच्छा, इस मजमे में चिल्ले जाने वाले लोग भी हैं जो 40 दिन की नियत करके आए कि हम चिल्ला जाएंगे। भाई चलो, अल्लाह तुम्हारा चिल्ला मुबारक फरमावे, है ना। जो अल्लाह आपके लिए चिल्ला आसान कर देगा वो अल्लाह मस्जिद 2 चिल्ले आसान नहीं करेगा। आप इसी चिल्ले के सफर को 3 चिल्ले में बदल दें, है ना। भाई हमारे यहाँ तो पहली बात यह है 4 महीने आप भी जिंदगी में पहली फुर्सत में 4 महीने दें और फिर बार बार लगावें, लगाता रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके अंदर के यकीन को आखिरत का यकीन बना दे, है ना। तो इसके लिए मेरे दोस्तों भाइयों, जो भाई हमारे चिल्ले की नियत करके आए हैं वो भी जरा अपनी जगह खड़े हो जावें कि इंशाअल्लाह हम 2 चिल्ले बढ़ाकर 3 चिल्ले कर देंगे। लोग कौन नियत करता है इसके लिए? वो भी नियत करें, दूसरे भाई भी नियत करें। इज्तिमा में 3 दिन नियत से आए हैं वो भी नियत करो। ओ भाई कहाँ जाते हैं? देखो ये जा रहे हैं, इनको बिठा दो मोहब्बत से, आप बैठ जाओ। ओ भाई बैठ जाओ, सबको वक्त दिया जाएगा फारिग होने का, मैं आपसे ज्यादा मादूर हूं जी। और बताओ मेरे भाइयों, लोग कौन कहता है, पहली हिम्मत कौन करता है? आया हूं चिल्ले के लिए लेकिन इंशाअल्लाह 4 महीने के लिए, आया हूं इज्तिमा में 3 दिन के लिए लेकिन इंशाअल्लाह मैं 4 महीने के लिए। करो हिम्मत, कौन बता, कौन पहल करता है इसमें? जो नकद निकलेगा वो अल्लाह की नकद मदद को देखेगा। हाँ, ये अल्लाह की नकद मदद को देखेगा। करो हिम्मत, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। कौन साहब है ये? पुलिस साहब है, मौलवी साहब है ये? है ये कौन है भाई साहब? कहाँ के हैं? वाला, ओ भाई वाला सण तो हमारे मोहम्मद भाई का गांव यार, मरहूम का गांव, मुबारक गांव माशाअल्लाह। अरे तुम तो सब मुजाहिद लोग हो यार माशाअल्लाह। हाँ, और ये सब मेरे ख्याल से वाकानेर के मजमा बैठा हुआ है। ओ वाकानेर वालों, तुम करो हिम्मत। अरे तुम्हारे अंदर माशाअल्लाह हिम्मत कर लोगे तो पूरी जमात यहां से नकद बन जाएगी। देखो ये 2 साथियों ने पहल कर दी। अल्लाह इनकी जान में, माल में, अल्लाह इनकी इज्जत आबरू में, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत नसीब फरमावे। अरे जोर से आमीन कहो माशाअल्लाह। और बताओ कौन हिम्मत करता है? ऐसे ही हमारे जामनगर वाले खड़े हो जावे तो भाई काम बन जावे, बात बन जावे। जामनगर के लोग नकद खड़े हो जावे जैसे वाकानेर के खड़े हुए। भाई जामनगर वाले खड़े हो नकद, वाह वाह। तीसरा आदमी कहाँ के? ये भाई वाकानेर के हैं। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह इस जवान की जवानी को अपने दिन की आबियारी के लिए कबूल फरमावे, इसको अल्लाह हजारों लाखों की हिदायत का जरिया बनावे। लो बताओ, और राजकोट वालों, तुम तो महानगर पालिका मेट्रो सिटी वाले लोग हो, तुम्हारी तबलीगी मेट्रो होनी चाहिए यार। कोई न दे उतना ज्यादा तुमको देना चाहिए हमको। हाँ, वाकानेर वाले 1 दे तो आपको तो 4 देनी चाहिए हमको। हाँ, और बताओ राजकोट वाले बतावें, जामनगर वाले बतावें, जामनगर के तीनों हलकों से बतावें,
مختلف مسجدوں دیہاتوں سے آئے لوگ ہیں، وہ بھی ہمت کر کے بولے کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں. لو کون پہل کرتا ہے؟ ارے دیکھ لو ذرا آجو باجو میں پوچھ لو، ہاتھ رکھ کر کندھے پر رکھ کر پوچھ لو، ذرا ایک دوسرے کو پوچھو تو صحیح. ہماری مہمان جماعتیں پوچھیں، ہمارے ماشاءاللہ ہمارے یہ خطے وار جماعت کے ساتھی تھوڑی اندر ہلچل کریں، ہمارے قافلے کے ساتھی تھوڑی ہلچل کریں. ہاں سناٹا اچھا نہیں ہے، تھوڑی ہمت کرو، انشاءاللہ حرکت کرو، ایک دوسرے کندھے پر رکھو. ہمارا کام ہے دے دے دلا دے، یا دینے والے کا پتہ دے دے. لو کون کہتا ہے ابھی ذرا اندر حرکت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. واہ واہ، کہاں کے ہیں بھائی؟ یہ راجکوٹ. لو بھائی راجکوٹ بولا، میٹرو سٹی بولا. واہ 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 واہ. 100 روپے آگے بھیج دو، اس کو آگے بھیج دو. واہ واہ، یہ بھی بولے. یہ کہاں کے ہیں؟ واکانیر. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جام نگر نہیں بول رہا ہے، جام نگر. او جام نگر کہاں ہے ہمارا؟ جام نگر 1 نمبر حلقہ، 2 نمبر حلقہ، 3 نمبر حلقہ. ارے جام نگر والے بولو تم لوگ، اب تمہاری باری ہے. دیکھو واکانیر بھی بولا، راجکوٹ بھی بولا، اب باری تمہاری ہے، بولو، کرو ہمت. ماشاءاللہ جام نگر والے تو ماشاءاللہ بہت جام جبر والے لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں، پیچھے نہیں ہٹنے والے لوگ ہیں. اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ طے کر لے تو انشاءاللہ یہاں